کڑوی گولی، اور وہ ہے فرقہ واریت کی بدعت، بلکہ فرقہ واریت کی لعنت۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ان فرقہ باز مولویوں نے مختلف سرمنیز ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، جشن دیوبند کانفرنس، تاجدار بریلی کانفرنس، شان اہل حدیث کانفرنس، شان اہل تشیع کانفرنس، اس قسم کی کانفرنسز۔ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے مذمت فرقہ واریت کانفرنس ہوئی ہے؟ کوئی آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی ہو اس عنوان سے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ خود اس بدعت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ مولوی اور ان کے کٹر فالوورز، عوام نہیں، عوام تنگ آ چکی ہے۔ عوام کو نہیں میں بدعتی سمجھتا، مولوی الا ماشاء اللہ جو اہل حق موجود ہیں۔ تو بات اس میں وہی ہے جو پنجابی میں کہا جاتا ہے، عقل نہ ہوئے تے موجے ہی موجاں تے عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچاں۔ جس کو عقل نہیں تو اس کو موج ہے، اس کو تو بات پتہ ہی نہیں ہے، تو فرقہ واریت کرے گا، بڑے شوق کے ساتھ فرقہ واریت پھیلائے گا، لیکن اس کو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کس قدر مخالف ہے اور سنت کس قدر مخالف ہے فرقہ واریت کی، اس کی تو رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، وہ مر جائے گا اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب کبھی نہیں کرنے لگا، وہ کہے گا میں قرآن کی آیت کا منکر ہو جاؤں، اور وہ آیات ہے ہی پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں، اور وہ ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 102، 103 اور اس کے بعد 105۔ اور یہ کوئی ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ آیات ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 میں شروع ہی میں آپ کو یہ آیات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4 کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہیں آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم، اللہ کے فرما بردار مرنا، کسی اور ٹائٹل سے نہ مرنا، اللہ کی فرما برداری کے ٹائٹل سے، مسلم کے ٹائٹل سے مرنا۔ اور ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ مسلم کی پہچان کیا ہے فرما بردار کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اور اللہ کی رسی یہ کتاب ہے۔ وہ غدیر خم کی حدیث میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک 4 احادیث ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام اور قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دلائی، اور وہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی رسی، اس کو پکڑو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یہ تو تھا پازیٹو انداز سمجھانے کا۔ ایک ہے اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ، وہ 2 آیتیں چھوڑ کر سخت ترین آیت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور میں حیران ہوں کہ وہ آیت لوگ کوٹ کیوں نہیں کرتے، اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 105، 103 تھی وہ 105۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اختلاف کرنا شروع کر دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تھے۔ یعنی یہودیوں عیسائیوں کا اللہ تعالی نے حوالہ دیا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم کتاب و سنت کے آنے کے بعد اختلاف اور فرقے بنا لو۔ کیا انجام ہوگا؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، فرقہ بنانے والوں کے لیے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اب ظاہر ہے کہ مولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں وہ شیطانی وسوسے پھر امت کو من الجنت والناس یہ سکھاتے ہیں۔ اور جی جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔
تو بدتر تو دوزخ میں جانے ہیں, تو ہمیں دو فرقے بنیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر یہ مطلب نکالا جائے تو کتنی صحیح احادیث اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اور بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی باریک کہ ننگی نظر آئیں گی, اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے, تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں. جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا, لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے, ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے, یہ مطلب ہے اس کا. تو بھائیوں اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی, یعنی تم نہ فرقے بنانا, یہ غیبی خبر ہے. جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنیں گی, اس طرح یہ بھی خبر ہے. ورنہ قرآن میں واضح آ گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقہ واریت میں مت بٹو. پھر کہتے ہیں جی مسلم لفظ جو ہے یہ جی صفت کے طور پر آیا ہے, تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ صفت نہیں, نام اسم کے طور پر آیا, نیم کے طور پر, اور وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 آخری آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت ابیکم ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, جنہوں نے تمہارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا, اللہ نے انڈورس کر دیا. وفی ھذا, اور اس کتاب میں ہوا سماکم المسلمین, تمہارا اسم مسلم. اب اس کی کوئی تعویل یہاں صفت نہیں ہے, یہاں ہے مسلم کہلوایا جائے. اور آپ احادیث بھی پڑھ کے دیکھیں بخاری اور مسلم میں, قرآن و سنت کے اندر تو ٹرم ہی مسلم اور مومن ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے, جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے, ہفتے میں ایک دن, اور اس میں سنت ہے جمعے والے دن. تو وہاں الفاظ ہے مسلم, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہا, فرمایا مسلم. قرآن اور حدیث کی ٹرم ہے مسلم مؤمن. اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے, ان کے پاس ایک اور پھر ہتھیار آ جاتا ہے, اور یہ تو جماعت المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں. یہ مولوی ایسے زہریلے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جماعت المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے؟ وہ تو تکفیری پارٹی ہے, وہ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو کافر کہتے ہیں. ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح سٹانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں. ہم تو تکفیر کی مذمت کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے خوارج کی تکفیر نہیں کی ہے. تو یہ زہریلے الفاظ ہیں. بالکل وہی بات, کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وہابی ہے, کوئی اہل بیت کی بات کرے کہہ دو یہ رافضی ہو گیا, یہ تو شیعہ ہو گیا. کوئی صحابہ کی بات کر لے اس کو کوئی یہ دیوبندی ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے. اور کوئی کہ یعنی کتاب و سنت کے منہج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو حق نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یہ تو وہابی ہیں, یہ تو اہل حدیث ہے. بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیے مولویوں نے, ایک دوسرے کو کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی. یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائے, اگلی بات ہی نہ سنے. جب آپ کتاب و سنت میں توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہہ دے آپ وہابی ہیں, تو آپ کی بات کس نے سننی ہے؟ مت ماری جائے گی. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہوئے ہیں امت کے اندر فرقہ واریت. یہ انشاءاللہ تعالی کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا, میں انتظار میں ہوں. اس سورۃ الانعام میں 159 نمبر آیت آنی ہے, اس میں مسئلہ نمبر 72 ریکارڈ کرواؤں گا, فرقہ واریت کی مذمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ. بل وہ آیت سن لیجئے, سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الانعام آیت نمبر 159. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, لست منہم فی شیء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتوت ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھی. تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے. والعیاذ باللہ تعالی. لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں, اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں, بالکل علمی دلائل کے ساتھ علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے باہر ٹائٹل پر
مسجد کے دروازے پر بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع لکھنا 100% بدعت ہے، 100% بدعت۔ بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدعت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ یہی بدعت ہے جو بڑی میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں ہضم ہو گئی۔ جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے۔ اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی پورا اسلام بریلویت ہے، باقی سارے خارج، اور ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں لوگ، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے اہل تشیع، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقے نہیں، پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے، اور جی جنت میں صرف بریلوی جائے گا، جنت میں صرف دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع جائے گا، باقی سارے دوسکین ہیں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے۔ اور اس میں آخری بات میں کر دوں، یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی، یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے 300 سال کے اندر، میں تو خود مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اہل سنت کے منہج پر ہوں، اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت کا منہج، جو امام مسلم نے مقدمے میں روایت لی ہے ابن سیرین کا قول تابعی کا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل بدعت کی نہیں۔ لیکن ان بزرگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع یا یہ جو اہل حدیث یا صحاب الحدیث لفظ یہ استعمال ہوگا ایک فرقہ بنانے کے لیے اور مسجد کے باہر لکھنے کے لیے، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محدث سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا چاہیے یا اہل سنت یا اہل تشیع لکھنا چاہیے۔ فکر تھی، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کہ ہماری فکر ہے، دیٹس آل۔ لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنانا، مسجدیں الگ کر لینا، باقیوں کو کافر، گستاخ رسول، مشرک اس طرح کے فتوے لگا کے لادا کر دینا، یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا، یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے۔ تو یہ تو ہوگا میرا علمی جواب، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ وہ کون سا جواب ہے؟ پھکی، پنجابی میں پھکی، فلسفی میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل آنسر، اور اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں اینٹی وینم۔ جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف سانپ کے زہر سے ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی ویکسین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ وہ کوبرے سانپ کے زہر سے ہی اینٹی وینم تیار ہوتا ہے، اس وینم کا علاج اینٹی وینم۔ تو یہ اینٹی وینم اب سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ اہل سنت یا اہل حدیث یا یہ باقی ٹرمز انہوں نے ایز اے فرقہ استعمال کی تھی، تو ان کے لیے پھکی لے جائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان محدثین کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ یہ معاملہ کیا بگڑنے والا ہے۔ ان بیچاروں کو پتا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو لتر مارتے کہ تم نے اس کام کو کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ پھکی یہ ہے، وہ علم الکلام سے جواب یہ ہے، فلسفی سے، منطق سے، کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول اشعار کی شکل میں صحیح سند کے ساتھ دنیا میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے، ان کے تعارف کے اندر صحیح سند کے ساتھ اسماء الرجال کی کتابوں میں، اور امام شافعی کو پکڑ لیا، سمجھ لیں اہل سنت کی منڈ کو پکڑ لیا آپ نے۔ اور جی امام بخاری نے لکھا ہے کہ طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے، ان کے استاد جو ہے وہ امام مدینی کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے اہل حدیث ہے، فلاں نے لکھا ہے اہل سنت ہے، فلاں ہے۔ ان ساروں کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد، امام ترمذی کے پردادا استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد، یہ ساروں کے رشتے میں نے گنوا دیے۔ امام شافعی المتوفا 204 ہجری، ان کے اشعار صحیح سند کے ساتھ اسماء الرجال کی تمام کتابوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میرے رافضی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤ، میں شیعہ ہوں۔ پھر اگر اہل بیت سے محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ؟ تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے امام شافعی کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں، امام بخاری کے پردادا استاد ہے، تو ہمیں بھی پھر لکھنا چاہیے بریلوی اور آگے لکھا جائے رافضی شیعہ، کیونکہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں نا، ہم عقیدوں میں تو ماننے والے ہیں،
فقہ کا اختلاف اپنی جگہ. تو کہیں گے نہیں 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 نہیں، امام شافعی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ رافضی ہے. تو بھائیوں اسی طریقے سے محدثین نے فکر کے طور پر کہا اہل سنت یا اہل حدیث. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مسجدوں کے باہر لکھا جائے، ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو، امام ترمذی کو، امام احمد بن حنبل کو ماننے والا ہے وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافعی، جو اہل سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے ایک استاد اور محدث ہے، ان کے کہنے پر پھر اپنی مسجدوں میں لکھیں رافضی. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، رافضی اہل حدیث، رافضی بریلوی اور رافضی دیوبندی. تو پھر یہ سارے بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے. تو اس پہ میں کہتا ہوں امام شافعی اگر آج زندہ ہوتے تو میں اس میں بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے، اگر غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور سیدہ عائشہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان بیان کرنا ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں. اور اگر کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے امام کی بات کو، امام کی رسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے پر قبول نہ کرنا اور کتاب و سنت اور اجماع کو برتری دینا، اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے. میں اہل حدیث ہوں. لیکن یہ ساری چیزیں فکر کے طور پر، جسٹ فکر. مسجدوں میں نہیں لکھا جائے گا، بس ایک بتایا جائے گا فکر کے طور پر، جسٹ ایک. تو جب براڈر سینس میں بات ہوگی تو مسلم الحمدللہ ہم یہی ہیں. اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے.